میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ ایک چھوٹی سی جلسی کے دوران مریم نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، اس کا مفہوم اس نے کچھ یوں بیان کیا کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو جب تک اگر وہ جھوٹی ہو تو تہمت تو ہوتا ہی جھوٹ ہے، تو جب تک وہ خود اس میں نہیں گرفتار ہو جائے گا اس وقت تک وہ مرے گا نہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ یہ بات دیکھو کہہ کون رہا ہے۔ دوسرا، آج پاکستان میں ایک ان کی اسٹیٹ ہے چھوٹی سی، اس کا نام ہے کراکل بکستان، پاکستان نہیں کراکل بکستان۔ وہاں پہ کچھ بغاوت کے آثار وغیرہ پیدا ہو گئے، اور یہ بھی ڈائریکٹ نہیں، پھر کسی وقت اس سے بات کروں گا، آج بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کرنی ہے۔ تو یہ بھی یوکرین میں شکست کی وجہ سے ہوا ہے کہ یوکرین میں جو شکست ان کو یورپ کو ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ پہلے تھوڑی سی بات میں خان کی کر لوں کہ خان نے آج کہا ہے بڑے خطرناک الفاظ ہیں، میں اپنے بلاگ میں آپ کو مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر وہ رکا تھا نا تو وہ صرف اور صرف اس لیے رکا تھا کہ پنجاب میں 20 نشستوں پہ الیکشن ہونے ہیں، تو وہ مجبور ہو رہا ہے یہ کہنے پہ۔ آج اس نے کہا ہے کہ میں جانتا ہوں میرے خلاف سازش کس نے کی ہے اور کون کون اس میں شامل ہے، لیکن میں چونکہ ملک میں فساد نہیں کرانا چاہتا تو فی الحال اس لیے میں ان کے نام نہیں لے رہا۔ تو مجھے مجبور کیا گیا بولنے پہ، تو پھر میں بولوں گا، لیکن اس سے پھر آپ یاد رکھیے گا کہ ملک کو نقصان ہو جائے گا۔ پھر آج عدلیہ کو اس نے پھر کہا ہے کہ کیا پاکستان میں مارشل لا لگ گیا ہے، کیا بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ معطل کر دیے گئے ہیں، اور اگر معطل نہیں کیے گئے تو آپ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان ایک ایک سٹیپ کر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ پنجاب کی جو سیٹیں ہیں اس میں سے 17 سیٹیں جو ہے نا، 18 سیٹیں ہر حالت میں پی ٹی آئی کے پاس واپس آنی چاہیے۔ اور انہوں نے ایک باقاعدہ، آج جو عمران ریاض خان گرفتار ہوا وہ ایک برگیڈیئر کا نام بھی لے رہا ہے، تو برگیڈیئر کا نام بھی وہ لے رہا ہے، تو اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ مل کے کہ یہ سیٹیں جو ہیں 10 سے 12 سیٹیں ان کے پاس واپس آئیں اور یہ پنجاب کی حکومت کو واپس حاصل کر سکیں۔ اور اگر وہاں خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر عمران خان کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ غصے کا کتنا سخت آدمی ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ فی الحال وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کی خاطر خاموش ہوں، تو پھر میں جب بولوں گا تو مجھے تو نام بھی پتہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بار بار اپنے بلاگ میں 2.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت نہ آنے دیں کہ عمران خان 1.5 لاکھ بندہ سامنے کھڑا ہو اور عمران خان آپ کے نام لینا شروع کر دے، پھر آگے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پردہ نشین تھے نا یہ شریف فیملی کے بھی، یہ وفاق میں آ گئے ہیں، لیکن ان کا سٹائل ابھی بھی پنجاب والا ہے، پنجاب سٹائل کی حکومت کر رہے ہیں، تو یہ بھول گئے کہ یہ وفاق ہے، یہاں پہ پنجاب سٹائل کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ عمران ریاض کو جیسے انہوں نے آج اٹھا لیا تو ابھی یہ ریکارڈنگ کرنے سے پہلے اس کی ایک فوٹیج آ گئی ہے جس میں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس کی ایک قیمت ہے، وہ سب کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور وہاں کھڑا ہو کے بھی وہ یہ کوئی اس کو کہہ رہا تھا کہ سر یہ ابھی آپ کو چھوڑ دیں گے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے بھی صبح ان کو بلا لیا ہے، اور انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی گیم تیار رکھی ہوئی ہوگی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی اس کو اٹک کی طرف لے کے جائیں گے، اسلام آباد میں کی رکھیں گے، صبح پیش ہوں گے تو بھئی یہ معاملہ کی گلے نہ پڑ جائے۔ تو عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اس پہ نظر رکھیں، آگے کے حالات مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ یورپ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ یورپ میں گیس کی جو قیمت ہے 700%، 700% گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کی، اور یورو جو ہے ڈالر کے مقابلے میں بالکل یوں پلنج کر گیا، گر گیا۔ انبلیویبل بات ہے، جب کہ یورو جو ہے وہ ڈالر کو ریپلیس کرنے جا رہا تھا اور اس کے مقابلے کی طرف جا رہا تھا، تو یورو کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں گر گئی ہے۔ اب یورپ نے کیا کیا تھا کہ چند عرصہ پہلے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کولڈ وار کے دوران بھی یہ رشیا سے گیس، گندم اور آئل لیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ تیل کا استعمال کم سے کم کر دیا، اور اپنے آپ کو یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے تو انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا تھا گیس کے اوپر۔ اب گیم تیل کی نہیں رہ گئی ہے دنیا میں، اب گیم رہ گئی ہے گیس کی، گیس کے ذخائر۔ سب سے بڑے ذخائر سائبیریا میں رشیا کے پاس ہیں، اور اس نے نارتھ سٹریم جو لائن ہے نا، پائپ لائن جس سے گیس جاتی ہے، ایک نارتھ سٹریم 1 ہے، ایک نارتھ سٹریم 2 ہے، وہ رشیا جو ہے وہ بند کر رہا ہے مرمت کے لیے۔ تو جرمنی نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید اس کے بعد اس کو کھولے ہی نہ۔ ابھی بھی جب کہ نارتھ سٹریم چل رہی ہے تو اس کے بعد بھی وہاں پہ فیکٹریاں، ملیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات، انگلینڈ کی ایک کمپنی ہے، انگلینڈ کی جہاز کی کمپنی، اس نے اپنی 1500 فلائٹس کینسل کر دی ہیں، یعنی تیل کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنی فلائٹس چلانے کے قابل نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو۔
500 flights have been cancelled. Not उसको डेट चेंज नहीं की गई है, उनको कैंसिल कर दिया गया है कि we will not fly them. We will not fly them and those flights have been grounded. क्यों? Increasing oil. ऑयल की जो कीमत जो ऊपर चली जा रही है तो उन्होंने उसको ग्राउंड कर दिया, उन्होंने नहीं किया। अब क्या हो रहा है, अब और जो तेल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी मरतबा $6 मज़ीद गिर गई है। पाकिस्तान पूरे में आपको कहीं उसका बेनिफिट नज़र आ रहा है? यहाँ पे इसको 300 तक ले जाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब ये है क्या, इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊँगा। बेसिक चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब दुनिया का साथ बाजारी की तरफ जा रही है। साथ बाजारी मतलब फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, रशिया गैस नहीं दे रहा, रशिया ने फैसला कर लिया कि मैंने एशिया के साथ जीना है। अब एशिया के साथ जीना है तो उसकी जो पाइपलाइन जा रही है मंगोलिया से चीन की तरफ जा रही है, उसके बाद वो इंडिया की तरफ जाएगी, फिर ईरान के साथ, फिर इस तरफ के जो लोग हैं उसके बीच में पाकिस्तान जो था वो फ्रेम में फिट ना हो जाए, इसलिए सारे का सारा काम किया गया। अब वो कहता है मैंने जीना ही नहीं है तुम्हारे साथ। जब उसने यूक्रेन की जंग लड़ी और पूरे यूरोप और अमेरिका के साथ तन तना खड़ा होकर लड़ा और $100 मिलियन उसने बाकायदा मुनाफा भी कमाया, यानी 100 जूते भी मारे यूरोप को अमेरिका को और 100 प्याज भी। अब हमारा जो मुस्तकबिल है वो है ही इसके साथ, रशिया के साथ। यानी आप देखिएगा कि ये भी 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे, उसके बाद फिर वही करेंगे जो ये करना चाहते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन के दौरान जो आपस में झगड़ा पैदा हुआ है ना, उसके बीच में चोर डाकू लुटेरे घुस गए हैं, दाखिल हो गए हैं। वो कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। वो अपनी मंडी और अपना खेल खेलना शुरू हो गए हैं। और मज़े की बात ये है कि कुछ पर्दा नशीन भी इसमें खाने नंगे कर दिए हैं। इटली में पहाड़ी सिलसिला, जैसे हमारा कोई कराक्रम है, हमारे पास हिमालय है सिलसिला, उसको कहते हैं एल्प। वहाँ से एक दरिया निकलता है, दरिया का नाम है पू। वो तकरीबन 600 किलोमीटर का फासला तय करके बहरे रूम में जाके गिरता है। अब हिस्ट्री में पहली दफ़ा वो दरिया खुश्क हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इटली में, यूरोप का मुल्क है तो मजबूत मुल्कों में से एक है, और इटली में ये ख़तरा पैदा हो गया कि वहाँ कहत पैदा होगा, कहत पैदा हो जाएगा। ये यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। यूरोप की फैक्ट्री, यूरोप के कारखाने, यूरोप का काम ठप हो रहा है। हालांकि कोविड के बाद सब कुछ खुल गया था, लेकिन यूक्रेन की वॉर और रशिया का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे यूरोप की इकॉनमी में कि पूरे यूरोप की इकॉनमी तो चलती इसके साथ थी। और इसने फिर साबित किया कि मेरे साथ चलती है, तेल मेरा, गैस मेरी, गंदा मेरी, और तुम मुझे आंखें कैसे निकाल सकते हो। तो अमेरिका ने सारा टोटल इनको मरवा के रख दिया है। अब मैं अक्सर नाम लेता हूँ तो ब्लूमबर्ग का एक मैगज़ीन है, ब्लूमबर्ग, बड़ा कॉम्पिटेंट, पर दुनिया में बड़ा मशहूर है, बड़ी यानी ऑथेंटिकेटेड ख़बर देता है, पूरी दुनिया में इसकी बड़ी इज़्ज़त की जाती है। और सिटी बैंक भी है, जैसे CITI वाले सिटी, ये कहते हैं कि यूरोप उस तरफ जा रहा है कि जहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी, काम ठप हो जाएंगे, छोटे कारोबार बंद हो जाएंगे, उसके साथ गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ऐसे हो रहा है कि ऑयल की कीमत $65 फी बैरल तक गिर सकती है। लिहाजा ऑयल पैदा करने वाले मुल्क बर्बाद हो जाएंगे, उनके पास तो ऑयल के अलावा कुछ है ही नहीं। अमेरिका को ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका अपनी ज़रूरत का तेल नहीं सिर्फ पैदा करता, निकालता ज़मीन से, बल्कि दुनिया को बेचता भी है। अब $65 तक अमेरिका में 40 साल की हद पार कर गई है महंगाई, यूरोप में 40 साल की हद पार कर गई, लेकिन उसका हमें जो फ़ायदा हो रहा था वो ऑयल की कीमत नीचे गिर रही थी। अब ऑयल की कीमत जब नीचे गिरे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने डॉलर की कीमत आगे ऊपर रुपए की कीमत गिरा दी है। खेल ये खेला जा रहा है। हालांकि $6 कम हुआ और आपका जो डॉलर है, आपका रुपया मुसलसल उसके अगेंस्ट गिरता चला जा रहा है। अब अगर वो साथ बाजारी की तरफ जा रहे हैं तो तेल तो नीचे गिरेगा। हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका ये चाहता था कि फाटा का इलाका न्यूट्रल ही रहे, ठीक, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बफर जोन बन जाए, छोटी सी स्टेट बन जाए, सूबा बन जाए। पहले भी ऐसे ही करते थे, और इसके बीच में हम बैठ के अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान पे न रखें, और जब कुछ छेड़छाड़ करनी हो तो हम यहाँ से करें, जैसे ये पहले करते थे। लिहाजा हमने फाटा को अपने अंदर इंतज़ाम कर लिया। अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में बैठे हुए कह रहे हैं फाटा को वापस करो। ये एजेंडा अमेरिका का है, ये एजेंडा यूरोप का है। इस हुकूमत ने क्या किया
کہ فاٹا کا جو کارڈ تھا ہیلتھ کارڈ وہی بند کر دیا، اور جو پاکستان کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ فاٹا کو اتنے صوبوں میں سے نکال کے ہم دیں گے، دینے سے انکار کر دیا، ان کا فنڈ ہی روک لیا تاکہ فاٹا کے لوگ غصہ کریں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ فاٹا کے فنڈ روکنے سے ڈائریکٹلی، انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ، یہ کس کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں کہ فاٹا کو فاٹا ہی ہونا چاہیے، خیر پختونخوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کے بالکل سامنے کی دیوار پہ لگی ہوئی تصویر ہے جو ہماری عوام کو کچھ پتہ نہیں کہ کیوں نظر نہیں آتی۔ صافیوں کو اٹھا لو، نکال لو، لے جاؤ۔ لیکن عمران خان ان کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ عمران جب ایک ڈائری اٹھا کے باہر نکلے گا تو پبلک اس کے پیچھے کیسے نکل آئے گی۔ اگر لاہور میں کوئی گڑبڑ ہوئی نا تو آپ دیکھیے گا کہ پھر کچھ بھی نہیں چلے گا پاکستان میں۔ اللہ ہمیں اس دن سے بچائے کہ اس کا سارا نقصان عوام کو ہوتا ہے۔ اب جب گیس کی قیمت اتنی زیادہ ہو رہی ہے، ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، تو پاکستان کو تو گیس ملے گی ہی نہیں۔ یعنی کہ امیر ملک ہیں جو زیادہ پیسے دے کے گیس خرید کے لے جاتے ہیں، اپنے کنٹینر بک کرا لیتے ہیں۔ پاکستان کو گیس اس لیے نہیں مل رہی، اور سردیوں میں بھی نہیں ملے گی۔ پاکستان میں شاید 10%، 15%، 20% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گیس پائپ لائن کے ذریعے گھروں میں سپلائی کی جاتی ہے۔ 80% تو کیا استعمال کرتے ہیں، وہ چھوٹے سلنڈر ہوتے ہیں، بڑے سلنڈر ہوتے ہیں۔ یہ وہ گیس ہے جو سردیوں میں جب آپ باہر سے خریدو گے نہیں تو سردیوں میں تو آپ کے پاس 80% لوگوں کے پاس گیس نہیں ہوگی۔ آپ کیا کرو گے؟ لکڑی جلاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ جنگل آپ کے پاس پہلے نہیں ہیں، اور گیس کو بھی خریدا ہی نہیں جا رہا ہے، خریدنے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ خام تیل تو آپ نے کیا لینا، تو گیس کی بڑی شدید ترین شارٹیج آپ کو آگے نظر آئے گی۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اکنامیکلی پاکستان کو اس سٹیج پہ لے جایا جا رہا ہے جہاں سے پاکستان باؤنس بیک نہ کر سکے، اور پھر وہ لوگ جو پاکستان کی دفاع کا، سلامتی کا بڑے دعوے کرتے پھرتے ہیں، وہ اس کھیل میں کیسے شامل ہیں یا ہو کیا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ پنجاب سٹائل کی حکومت آپ کتنا عرصہ اور کرتے رہو گے یہاں پہ؟ یہ پنجاب کا صوبہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا، سندھ والا آیا، اس نے دیکھا پنجاب میں اجارہ داری ہے، پورے کا پورا سسٹم بھی پنجاب کی حکومت کی رکھوالی کرتا ہے، انہوں نے سندھ میں اجارہ داری قائم کر لی۔ بلوچستان والوں نے دیکھا، انہوں نے یہ کر لیا۔ اب خیبر پختونخوا والوں نے یہ دیکھا تو خان کے زیر اثر انہوں نے بھی اپنا سسٹم قائم کر لیا۔ لیکن کرنے والے اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کبھی کوئی شر انگیز بات یا کوئی صوبائیت یا اس قسم کی کوئی چیز کھڑی نہیں ہوئی ہے۔ اب کرنے والے یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر سے پنجاب کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، لوگ سڑکوں پہ آنے چاہیے۔ اب اگر لوگ سڑکوں پہ خدا نہ خواستہ آ جاتے ہیں، پنجاب کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، پنجاب کے اندر ایک اور لہر چل پڑتی ہے جو بعد میں رکے گی نہیں، تو پھر یہاں سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ عمران خان اگر ہار جاتا ہے انتخابات میں تب بھی سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اگر جیت جاتا ہے تو تب بھی سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو اس کے آگے کے الفاظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا کہ ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، کہ کون سی سٹیج پہ اکنامیکلی پاکستان جا کے کھڑا ہو جائے۔ ابھی دیکھیں IMF نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا تھا نیب کے قوانین ٹھیک کرو، انہوں نے کہا تھا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرو، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے جس کا سارا فائدہ ان کو ٹیررسٹ کو ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرو۔ تم نے الٹا اس کو ہلکا کر دیا قانون کو، تو معاملہ وہی پھنس گیا۔ یعنی اس بات کو ہی میک شور کیا جا رہا ہے کہ جو $1 ارب IMF سے آنا ہے وہ بھی وقت پہ پاکستان پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ میری بات میں پھر دوہرا دیتا ہوں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو $1 ارب IMF سے آنا ہے، پاکستان کو ریلیف ملنا ہے، وہ آ تو جائے الٹیمیٹلی، لیکن یہ اس وقت آئے کہ جب اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یعنی کہ یہ $1 ارب اس وقت پاکستان میں آنا چاہیے جب پاکستان کی لائبلٹی $1 ارب 40 کروڑ ہو، تو وہ $1 ارب ادھر سے آ کے ادھر نکل جائے اور پتہ چلے جی 40 کروڑ کا قرضہ ابھی موجود ہے، ہمیں ابھی بھی 40 کی اور ضرورت ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے، اور وہ بھی دینے سے ان کو انکار کر رہے ہیں۔ اور پنجاب سٹائل کی حکومت کب تک چلے گی، کیسے چلے گی؟ جبکہ پاکستان میں نے ابھی جو آپ کو بتایا ہے، تو وہاں پہ یوکرین کی جنگ ہارنے کے بعد وہ رشیا کو پھر گھیرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کی طرف اور قریب آئیں۔ رشیا نے فیصلہ کر لیا، چائنا نے فیصلہ کر لیا۔ رشیا نے بولا جی کہ مجھے ضرورت نہیں، میں ایشیا کی طرف جاؤں گا، اپنی جو میری پاکستان، آذربائیجان، کزقستان، تان کر کے جو 6 ریاستیں ہیں، میرے لیے یہ کافی ہیں، انڈیا کافی ہے، رشیا چائنا میرے لیے کافی ہے، اور ایشیا کے کچھ ممالک میرے لیے کافی ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ خان نے جو دبے لفظوں میں آپ سے کہا ہے نا کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے، تو پیچھے کیونکہ اب یہ سابق وزیر اعظم ہے نا، تو اس کے بعد جی کچھ خبریں ہیں، تو میرا بھی سب کو یہی مشورہ ہے
کہ خان کو مجبور نہ کیا جائے. اس کے بعد خان ایک ایسی سٹائل کا آدمی نا, خان کی بیسک جو نیچر ہے نا وہ بڑی زبردست اپوزیشن لیڈر کے سٹائل والی ہے. یعنی کہ جب یہ حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کا جو انداز ہوتا ہے بڑا اگریسو, حملہ آور ہونے والا ہوتا ہے. تو جو بندہ حکومت میں بیٹھ کے حملے کرتا ہے وہ اپوزیشن میں آ کے تو آپ کو چیر پھاڑ کے کھا جائے گا. یہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں, آپ دعا کریں کہ عمران خان ان کو کسی اور چیز کے لیے باہر نہ بلائے, کہ اگر یہ کسی اور چیز کے لیے باہر آئے تو پھر ہم 1970 میں چلے جائیں گے. 1970 میں کیا ہوا تھا, میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ نیٹ سے اسی جو یہ میڈیا جو میں استعمال کروں اسی سے 1970 کی کہانیوں کو دیکھیں اور دیکھیں وہ کتنی خوفناک تھی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. انٹل وی میٹ اگین, اللہ حافظ.